آج ہمارا اللہ سے تعلق ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تو نماز سے کام ہی نہیں بن رہے۔ اللہ تو ایمان والوں کے دوست ہوتے ہیں، آج ہماری اللہ سے کیا دوستی ہے؟ کچھ بھی اللہ سے نہیں کرا سکتے، مخلوق سے مانگتے ہیں جا کے۔ حضور فرمایا ابن عباس، جب بھی سوال کرنا صرف اللہ سے کرنا۔ آج ہم ساری دنیا سے سوال کر رہے ہیں، اللہ سے نہیں، کیوں؟ اللہ سے لینا نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مخلوق سے مانگے گا اللہ اس کو بڑا فقیر بنائے گا، اور قسم کھائیے جو صدقہ کرے گا اللہ اس کا مال بڑھائے گا۔ اللہ سے تعلق ٹھیک کر لیں میرے پیاروں، اللہ وہ دنیا بنائے گا، آخرت ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ سے تعلق رہیں گے، جو آج اس ماحول میں، اس میں اللہ سے تعلق تھوڑی ٹھیک ہوگا۔ یہاں نماز پڑھی، وہاں 4 لڑکیاں دیکھی، گیا سارا تعلق۔ مسئلہ ہے میرے پیاروں۔ میرے گھر ایک لڑکا آیا، مسجد میں ملا، شہید بھائی آج کل چور ڈاکو بہت آ رہے ہیں ڈیفینس میں، کوئی تعویذ دے میں لٹکا لوں تاکہ چور نہ آئے، گھر میں لٹکا لوں۔ میں کہا اگر چور نے 10 تعویذ لٹکائے ہوئے پھر کیا ہوگا؟ تو کہتا کیا کروں؟ میں کہا 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے گھر میں دم کرنا، انشاءاللہ چور نہیں آئے گا۔ اس نے آیت الکرسی پڑھی، صبح آیا سر پھٹا ہوا، ہاتھ ٹیڑھا ہوا، کہا سید مروا دیا آپ نے؟ اور میں نے کہا کیا؟ کہا اتنا مارا ہے زندگی میں نے کسی نے مارا، ماں گھوسے مکے ٹڈے ڈنڈے داڑ دوڑ، اتنی گالیاں، اتنا ذلیل کیا۔ میں کہا کیا؟ کہتا آپ نے مروا دیا نا۔ اب مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے اسے آپریشن سے، بے ہوشی سے پہلے آپریشن کر دیا نا۔ میں اس کو سمجھاتا، کوئی اس کو پرہیز بتاتا تو میں بھی گھبرا۔ پھر ایک دم اللہ نے دل میں کہا بھائی بتاؤ کیا ہوا تھا؟ کہتا ہم گھر گئے سب رات کو، میں نے سب کو کہا بھائی کل بھی ادھر چوری ادھر چوری، تو شہید بھائی نے بڑا اچھے دوائی دی ہے، انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا۔ تو لیکن ڈاکٹر پرہیز بھی تو بتاتا ہے نا۔ اب اس نے دوائی کھا لی 3 دفعہ آیت الکرسی۔ میں کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بس ہم نے ایک نئی انڈین فلم دیکھی تھی۔ اب بتاؤ پٹائی تو ہونی چاہیے، ایک طرف فلمیں بھی چل رہی ہیں، ایک طرف آیت الکرسی بھی چل رہی ہے۔ تو ہمارا معاملہ اللہ سے صحیح نہیں میرے پیارے۔ اے ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ آج مجھے واٹس ایپ آتے ہیں، سعید بھائی آپ تبلیغ والے کیا کر رہے ہیں؟ اس ملک میں لڑکیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس ملک میں یہ ہو رہا ہے۔ بھائی کیوں نہ ہو، اللہ تو حدیث میں آتا ظالم ہے ہی نہیں، رائی کے دانے کے برابر اللہ نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہوا ہے۔ اللہ ظالم ہو ہی نہیں سکتا، اللہ چھوٹے ظالم پہ بڑے ظالم کو مسلط کرتا ہے۔ ان لڑکیوں سے کہا پردے میں آ جاؤ، پردے میں آ جاؤ۔ ان لڑکیوں سے کہا، قرآن کہہ رہا ہے، دیکھو قرآن کی آیت ہے، اے مومن مردوں اپنی نظریں نیچی کرو۔ ساتھ عورتوں کو بھی حکم ہے، اے عورتوں تم بھی نظریں نیچی کرو۔ جنت کی عورتوں کی نشانی بتائیے، یہ حوریں کیا ہوتی ہیں؟ یہ خیمے میں رہنے والی ہوتی ہیں، سورہ رحمان ہے۔ جنت کی عورتوں کی نشانی بتائیے، یہ نیچی نگاہوں والی ہوتی ہیں۔ آج تو ہماری لڑکیاں لڑکے سارے اونچی نگاہوں والے، یہ جنت کی نشانیاں تھوڑی ہیں۔ جس آدمی کی وہاں جنت بنتی ہے، اللہ پہلے اس کی دنیا جنت بناتا ہے، اس کا سایہ اتارتا ہے۔ وہ سکون، وہ محبت، وہ سلامتی، وہ چین، وہ بے خوف زندگی جنت کی اللہ کی قسم اللہ دنیا میں عطا کرتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے، ہزاروں کی دیکھتے ہیں۔ اور جس کی مرنے کے بعد جہنم بنتی ہے، اللہ پہلے اس کی دنیا کو جہنم بناتے ہیں، جس میں سب سے پہلی نشانی اس کے دل کو، سکون کو خراب کر دیتے ہیں اور اس کے دل کو خوف سے بھر دیتے ہیں۔ آج ہمارا سب کا یہ حال ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، اور یہ اللہ سے تعلق کیسے صحیح ہوگا؟ یہ دعوت اللہ کی محنت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ جو تبلیغ میں لگ رہے ہیں نا، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا، فرمایا کیا کہ تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، تم لوگوں کو اللہ کا محبوب بناؤ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ دعوت اللہ کی محنت میرے پیاروں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، پہلے نبی آتے تھے لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑتے تھے۔ آج یہ ایک ایک امتی کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا، شادی ہو گئی ہے، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے لڑکا، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جس کا مفہوم، میں کن پہ رحم کروں گا؟ ان مردوں پہ اور عورتوں پہ جو ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ کن کاموں میں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں، نماز قائم کرنے میں، زکوٰۃ ادا کرنے میں، اور اللہ رسول کی اطاعت میں۔ جو یہ 4 کام کرے گا، اللہ کہہ رہے ہیں میں ان پہ رحم کروں گا۔ آج ہم کس پہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں؟ آؤ میں نے موبائل کی شاپ کی ہے، اس کی دعوت، آؤ میں نے کپڑے کی شاپ کھولی ہے، اس کی دعوت۔ آج ہم لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلا رہے۔ میرے پیاروں، ایمان بنانے کے لیے اللہ سے تعلق ٹھیک اس امت کے لیے ضروری ہے، اس امت کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کرائے۔ پھر دیکھو جنید کی طرح اللہ اس کا کیسے تعارف کرائیں گے۔ دعوت اللہ کی محنت ہر مسلمان کے لیے امپورٹنٹ، یہ ہمارا پیٹرول ہے، اس کے بغیر گاڑی ٹھیک نہیں چل سکتی۔ دعوت اللہ کے بغیر آنکھ کنٹرول میں نہیں آئے گی، زبان کنٹرول میں نہیں آئے گی، کان کنٹرول میں نہیں آئیں گے۔